رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، یہ تمہاری روح ہے آسمان میں اور تمہارا ذکر ہے زمین میں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، آسمان کی طرف سے تم پر راحت نازل ہوگی، سکون نازل ہوگا، اور قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ زمین والوں کے دلوں میں تمہاری محبت، تمہارا احترام ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں، چین کیوں نہیں؟ ہمارے بچے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے، گھروں سے باہر جاتے ہیں تو باہر جانے کی دعا نہیں پڑھتے، گھروں میں نہ بڑے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ چھوٹے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو شیطان نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے ہمارے گھروں میں، سکون کیسے نازل ہو، رحمت کیسے نازل ہو۔ میں نے خود سنا پیغام ٹی وی میں با پردہ خاتون تھی تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہی تھی، غالباً 1 سال پہلے میں نے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد میں بیمار رہنا شروع ہو گئی، میرا خامد بھی میرے ساتھ صحیح نہیں رہتا تھا، میرے خامد کا بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، اور سارے سسرال والوں کا میرے ساتھ اچھا سلوک رویہ نہیں تھا، صحت بھی میری ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ کہتی ہے بچپن سے مجھے شوق تھا سورت الحدید پڑھنے کا۔ ایک دن سورت الحدید میں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک آیت ایسے آئی کہ میرا دل کر رہا تھا میں اس آیت کو بار بار پڑھوں۔ میں نے اس آیت کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا ترجمہ تو دیکھو نا۔ قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کو سمجھنے سے، اس پر غور و فکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر زندہ رہتے ہیں۔ کہتی ہیں وہ جو آیت میں بار بار پڑھ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ اس آیت کو بار بار پڑھوں، پھر رب کی طرف سے الہام ہوا، خیال آیا کہ اس کا ترجمہ دیکھوں، تو دیکھا تو اس کا ترجمہ تھا کہ ابھی تک اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا۔ کہتی میں کانپ گئی، جتنی میرے اندر چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں تھی، غیبت کی، چغلی کی، بد اخلاقی کی، اس طرح کی اور جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں تھی، میں نے سب سے معافی مانگی، ساری غلطیوں سے، گناہوں سے میں نے توبہ نصوحہ کر لی، اور میرے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوئی۔ قرآن پڑھنے سے مجھے مٹھاس آنے لگی، میں نے روزانہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں اس کا ترجمہ بھی تو سیکھوں نا، مجھے یہ بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے قرآن کی تلاوت بھی کرنا شروع کر دی اور تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ مفہوم پڑھنا سمجھنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے الفاظ ہیں، آہستہ آہستہ میری روحانیت بڑھتی گئی، میرا اللہ سے تعلق بڑھتا گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر میرا گہرا تعلق پیدا ہو گیا قرآن سے۔ کچھ عرصہ گزرا، میری صحت ٹھیک ہونا بھی شروع ہو گئی، میرے خامند کا سلوک بھی میرے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ہم خود نہیں ٹھیک، مگر نہ سارے معاملے اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میری صحت ٹھیک ہونا بھی شروع ہوگی، مجھے ذہنی سکون بھی میسر ہو گیا، میرا خامد بھی میرے ساتھ صحیح ہو گیا، میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ محبت پیار کرنا شروع ہو گئے۔
کچھ عرصے کے بعد چند عورتیں آئیں اور مجھے پوچھنے لگی تیرا استاذ کون ہے؟ میں نے کہا میں بات نہیں سمجھی آپ کی. وہ کہنے لگی ہم آپ پر آج کل بڑا جادو کروا رہے ہیں، آپ پر جادو کا وار نہیں چل رہا، تیرا استاذ مرشد کون ہے؟ تو مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا میرا استاذ مرشد قرآن ہے. تو اللہ نے سچ فرمایا نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دواء القلب خمسۃ اشیاء، قراءۃ القرآن بالتفکر وخلاء البطن وقیام اللیل والتضرع عند السحر ومجالسۃ الصالحین. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بڑی عمدہ اور پیاری بات کی. فرمایا یہ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں نا، دل سخت ہو جاتے ہیں، کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، دل میں کوئی نرمی نہیں پیدا ہوتی، نہ اللہ کا ڈر، نہ کسی رشتہ دار کا کسی پیار محبت، نہ بچوں سے کوئی محبت. یہ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں نا اور دل سخت ہو جاتے ہیں، اس کی 5 دوائیں ہیں، اس کا علاج 5 چیزوں میں ہے. دواء القلب خمسۃ اشیاء، دل کی بیماری کی دعا 5 چیزوں میں ہے. قراءۃ القرآن، قرآن کو پڑھنا، بالتفکر، غور و فکر کے ساتھ. تو یہ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، دل بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی پہلی دوائی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا غور و فکر کے ساتھ، یعنی اس کے الفاظ کو بھی پڑھنا اور ساتھ ساتھ ان الفاظ کے معانی اور مفہوم کو بھی سمجھنا اور غور و فکر کرنا. دوسرا، پیٹ کو خالی رکھنا، وخلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا، سیر ہو کے کھانا نہ کھانا. جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ حدیث بھی سنی تھی جامع ترمذی کی کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک میں کھانا ڈالنا چاہیے، دوسرے میں پانی، اور تیسرا خالی رکھنا چاہیے سانس نکلنے کے لیے. اور تیسری چیز وقیام اللیل، اللہ اکبر، والتضرع عند السحر، رات کا قیام. تیسرا عمل، تیسری چیز جو دل کی بیماری کی دعا ہے، جو دل کو زندہ رکھتی ہے، قیام اللیل اس کام کے لیے ضروری ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، روحانیت میں قدم رکھنے کے لیے، روحانیت میں پرواز کرنے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو بہت ضروری ہے. آنکھوں دل کی صفائی اور رات کا قیام. وقیام اللیل، اور رات کا قیام، اور سحری کے وقت، اذان، فجر کی اذان سے پہلے جو آخری رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے سامنے رونا. وقیام اللیل والتضرع عند السحر، رات کا قیام اور سحری کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اور چوتھا عمل، ہاں وہ بھی ضروری ہے، دل کی زندگی کے لیے، دل کو خوبصورت رکھنے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، مجالسۃ الصالحین، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. جو اللہ والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اہل اللہ لوگ ہیں، جو اصلی اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹیچ رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، اس سے بھی انسان کا دل زندہ رہتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم نے وہ اعمال جن کے ساتھ دل زندہ ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، ہم نے وہ 3 ذکر کیے ہیں.
ایک اور چوتھا ذکر کر دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ چوتھا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تیسرا تو تھا قرآن کی تلاوت، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو قرآن کی تلاوت کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دل زندہ رکھنے کے لیے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو سکون اور چین میسر ہوتا ہے۔ زیادہ اولاد ملنے سے اور مال کی کثرت سے اور دنیا کا یہ پروٹوکول ملنے سے دلوں کو سکون اور چین نہیں ملتا، مگر نہ جتنے مالدار ہیں، جتنے یہ وزیر مشیر ہیں، سب سکون اور چین سے زندگی گزار رہے ہوتے، یہ سب سے زیادہ پریشان ہمیں نظر آتے ہیں۔ دلوں کا سکون اور چین صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ صحیح بخاری۔ وہ شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندے اور مردے کی مثال ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر غلطی سے، اور ساری کمیاں کوتاہیاں میرے اندر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زندہ ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہے۔